السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس سوال کو انتہائی سادہ اور سیدھا سمجھ رہا تھا۔ وہ مسکرائے اور حلیم لہجے میں بولے، یہ دنیا کا مہنگا ترین سوال ہے، اور جب تک کوئی انسان، قوم یا معاشرہ اس کا جواب تلاش نہیں کرتا اس وقت تک وہ ترقی نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا قدیم ترین سوال بھی ہے۔ آج تک دنیا کے جس معاشرے، قوم یا تہذیب نے ترقی کی پیشانی چومی، اس نے اس کا آغاز اسی سوال کے جواب سے کیا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے، ترقی سوچ کے بغیر ممکن نہیں۔ جو انسان، جو قوم اور جو معاشرہ اپنی سوچ کو بلند، وسیع اور خوبصورت نہیں بناتا وہ ترقی نہیں کرتا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ بولے، 2005 میں اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے پوری دنیا میں یہ سروے کیا تھا کہ غریب قومیں غریب کیوں ہیں اور امیر قومیں امیر کیوں؟ پسماندہ قوموں کی پسماندگی کی وجوہات کیا ہیں اور ترقی یافتہ قومیں کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ اس سروے کے نتائج بڑے دلچسپ تھے۔ پتہ چلا کہ غریب قومیں اس لیے غریب ہیں کہ ان کی سوچ غریب ہوتی ہے، جبکہ امیر ممالک اس لیے امیر ہیں کہ ان کی سوچ رئیسانہ ہے۔ اسی طرح ترقی یافتہ قوموں کی سوچ ترقی پسندانہ تھی اور پسماندہ قوموں کی سوچ پسماندہ۔ وہ رکے، انہوں نے لمبا سانس بھرا اور نرم آواز میں بولے، ترقی اور خوشحالی ایک ایسا پرندہ ہے جو صرف بلند سوچ اور وسیع ظرف کے درختوں پر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اگر تم لوگ ترقی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی سوچ کو وسیع اور بلند کرنا پڑے گا، بصورت دیگر تم ترقی نہیں کر سکو گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے ان کی بات سے اتفاق تھا۔ دنیا میں واقعی تنگ نظر لوگ، محدود سوچ کی حامل قومیں اور چھوٹی سوچ کے معاشرے ترقی نہیں کر سکتے۔ میں ان کے فلسفے سے بھی اتفاق کرتا تھا، لیکن آپ جب بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن کے افق کو سمٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے علاقوں کے 95% لوگوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ان کا علم محدود اور ویژن مختصر ہوتا ہے، جبکہ بڑے شہروں، بڑے ملکوں اور ترقی یافتہ معاشروں کا ویژن، لائف سٹائل، علم اور سوچ بھی ترقی یافتہ، وسیع اور خوبصورت ہوتی ہے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ ملکوں، قوموں، معاشروں اور افراد میں ترقی پہلے آتی ہے اور ظرف اور سوچ بعد میں وسیع ہوتی ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ جب تک سوچ وسیع اور بلند نہیں ہوتی اس وقت تک ترقی اور خوشحالی نہیں آتی۔ چنانچہ میں ان کے خیال کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عرض کیا، جناب، جہاں تک میری سٹڈی ہے، خوشحالی پہلے آتی ہے اور معاشرے کی سوچ میں وسعت بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ لگایا اور میری طرف غور سے دیکھ کر بولے، آپ جیسے پڑھے لکھوں کا یہی المیہ ہے۔ آپ لوگ ڈیٹا، اعداد و شمار، ریسرچ اور سٹڈیز پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہم درویش لوگ سیرت اور سنت کو سب سے بڑی سٹڈی، ریسرچ رپورٹ اور ڈیٹا سمجھتے ہیں۔ تو اب امریکہ، یورپ، جاپان اور چین کی ترقی کو ذہن میں لاؤ اور میں تم سے سیرت اور سنت کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور ہم اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ اور مدینہ کو دیکھو، کیا وہ ترقی یافتہ تھے؟ کیا ان میں سڑکیں، ڈیم، فیکٹریاں، کھیت، بینکس، کریڈٹ کارڈز، یونیورسٹیاں، انڈر گراؤنڈز ریلوے، کمپیوٹر، ایٹمی بجلی گھر اور شاپنگ مالز تھے؟ وہ رکے، دم لیا اور دوبارہ بولے، نہیں تھے۔ عرب اس وقت دنیا کا پسماندہ ترین علاقہ تھا۔ اس ریگستان میں پانی کے چند چشموں، کھجوروں کے چند باغوں اور چند سو اونٹوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پورے عرب میں 5-6 سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ لوگوں کو تنور کی روٹی چکھے ہوئے مہینے گزر جاتے تھے اور لوگ ایک تہمت اور ایک کرتے میں 10-10 برس گزار دیتے تھے۔ یہ لوگ پوری زندگی صرف 3 دفعہ جوتے بنواتے تھے۔ اونٹ اور ٹٹو ان کی سواری تھے اور کھجور اور شہد ان کا لائف سٹائل، جبکہ اس کے مقابلے میں اس وقت ایران اور روم کی سلطنتیں اپنے معراج کو چھو رہی تھیں۔
رومی سلطنت 6 بر اعظموں تک پھیلی تھی اور پورے شہروں کو گرم پانی سپلائی کیا جاتا تھا اور لوگ گرم حماموں میں خوشبودار صابن سے نہایا کرتے تھے اور ڈائننگ ٹیبلوں پر کھانا کھاتے تھے۔ روم کے پورے شہر کی گلیاں پکی تھیں، نالیاں پتھر کی سلوں کے نیچے چھپی تھیں اور ان میں سونے کے زیورات کے میل لمبے بازار تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو سوچ کا تحفہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ کو آفاقی بنا دیا۔ وہ رکے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور جذباتی لہجے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو کیا دیا تھا؟ وہ میری طرف دیکھتے رہے لیکن میں خاموش رہا۔ وہ تھوڑی دیر تک میرے چہرے پر دیکھتے رہے اور پھر گویا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مکہ میں فیکٹریاں نہیں لگائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹیاں قائم نہیں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑکیں، پل اور ڈیم نہیں بنائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹمی بجلی گھر، صاف پانی کی اسکیمیں، ہسپتال اور روزگار کے منصوبے شروع نہیں کیے تھے۔ آپ نے بینک، مالیاتی ادارے اور سرمایہ کاری کی اسکیمیں بھی شروع نہیں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے IMF اور ورلڈ بینک کی بنیاد بھی نہیں رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں اور دوسری قوموں کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی نہیں کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عربوں کی محدود سوچ کو وسیع فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام معاشرے کے غلام لوگوں کو آقاؤں کی سوچ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ کی غلامی اختیار کر لو، پوری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ صرف اللہ سے ڈرو، انسانوں سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اپنی نگاہ اور اپنی سوچ کو بلند کر لو، پوری دنیا اور اس کی ترقی تمہارے سامنے چھوٹی ہو جائے گی۔ عربوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، چنانچہ پوری دنیا ان کے قدموں میں آ گئی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میرے لیے یہ ایک نیا زاویہ تھا، چنانچہ میں خاموشی سے ان کی دلیل سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولے، ترقی اور خوشحالی تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے مادی ترقی کریں اور اس کے بعد اپنی سوچ کو وسیع کریں، یا پھر آپ پہلے اپنی سوچ کو وسیع کریں اور اس کے بعد ترقی اور خوشحالی پالیں۔ پہلا طریقہ پائیدار بھی نہیں، حتمی بھی نہیں اور مہذب بھی نہیں۔ دنیا کی بے شمار قوموں نے اس طریقے کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ راستے کے درمیان میں ہی دم توڑ گئیں۔ تم اس سلسلے میں منگولوں کی مثال لے سکتے ہو۔ چنگیز خان نے اپنے بازوؤں کی طاقت سے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس کامیابی نے اس کی سوچ کو وسیع نہیں کیا۔ چنانچہ آج دنیا میں چنگیز خان کی نسل اور سلطنت کا نشان تک باقی نہیں۔ دوسرا طریقہ ذرا سا لمبا اور مشکل ہے، لیکن یہ پائیدار بھی ہے اور حتمی بھی۔ اس سلسلے میں آپ کو 2 مثالیں دے سکتا ہوں، اسلامی ریاست اور آج کے دور میں چین کی مثال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو سوچ دی۔ عرب نے اس سوچ کی بنیاد پر ایک ایسی سلطنت قائم کی جس نے پوری دنیا کے فلسفے کو جڑوں سے ہلا دیا، اور چین کی قیادت نے بھی ایک زخمی، بیمار، بدحال اور بھوکی ننگی قوم کو سوچ دی، اور یہ قوم آج دنیا کو لیڈ کر رہی ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، اگر سوچ ہو تو ترقی بالآخر اس سوچ تک پہنچ ہی جاتی ہے، اور اگر سوچ کی لو مدم ہو رہی ہو تو ترقی اور خوشحالی کی روشنی سمٹتے دیر نہیں لگتی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن سوچ اور اس کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہکا لگایا اور نرم آواز میں بولے، برداشت۔ جس شخص میں برداشت نہیں ہوتی اس کی سوچ کبھی وسیع نہیں ہوتی۔ رحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس کی سوچ میں وسعت نہیں آتی۔ خیرات، جو شخص صدقہ اور خیرات کرنا نہیں جانتا اس کی سوچ کبھی کھل نہیں پاتی۔ انصاف، جو شخص عدل نہیں کرتا وہ کبھی وسیع القلبی کا ذائقہ نہیں چکھ پاتا۔ صبر، جو شخص صابر نہیں ہوتا اس کی سوچ کبھی پختہ نہیں ہوتی۔ استقامت، جس شخص کے ارادے مضبوط نہیں ہوتے اس کی سوچ کبھی وسیع نہیں ہوتی۔ قناعت، جو شخص قناعت کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتا
وہ شخص کبھی اعلیٰ سوچ کی بلند مسند تک نہیں پہنچ پاتا، اور گواہی، جو شخص بلا خوف و تردید سچ اور جھوٹ کی گواہی نہیں دیتا، اس کی سوچ کبھی وسیع نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو گواہی دینے، قناعت سے لطف اندوز ہونے، استقامت، عدل، صدقے، رحم اور برداشت کی ٹریننگ دی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی سوچ کھل گئی۔ چنانچہ 30 برس بعد پوری دنیا ان کی ٹھوکر میں تھی، اور انہوں نے اس وقت تک دنیا پر راج کیا جب تک ان کی سوچ میں وسعت رہی۔ جس دن یہ تنگ نظر ہوئے، اسی دن ترقی اور خوشحالی ان سے روٹ گئی، یہ دنیا کے غلام بن گئے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔